بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ تم اللہ سے ڈرو حق تقاته جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون اور تمہیں موت آئے تو اسلام پر. تمہیں موت آئے اسلام پر. صدق اللہ. ڈرنا ہے تو ایک اللہ سے ڈر. ڈرنا ہے تو ایک اللہ سے ڈر. مرنا ہے تو اسی کی راہ میں مرنا. اس نقطہ کو رکھ لے پیش نظر پھر ساری یہ دنیا ٹھیک ہے. مرکز سے نہ ہٹ فرقوں میں نہ پٹ. ان کو نہ بڑھا اور آپ نہ کٹ. اوروں میں نہ مل اپنوں سے نہ کٹ. پھر ساری دنیا ایک. بتھا کے دلوں کا جوش ہے اس جوش میں گربت ہوش ہے. بتھا کے دلوں کا جوش ہے اس جوش میں اگر مدہوش ہے تو پھر ساری دنیا
ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف کی بریائی بریائی اللہ مالک الانام ذو الجلال والاکرام آن گنت و لا تعداد درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات کریم حمد و ثنا اور درود و سلام محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بے پناہ اس کا احترامات کے لائق میری ماؤں، بہنوں، بیٹی، یاد رکھو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور اولاد آدم جو پیدا فرمایا بے مقصد نہیں، یہ ایک مقصد، وہ مقصد صرف ایک ہے کہ پوری کائنات اللہ نے اس حضرت انسان نہیں بنائی، کہ انسان اللہ نے اپنے یہ سبق پڑھانے، یہ مقصد دسن نہیں، اللہ پاک نے 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء اور رسول دنیا کے اندر محفوظ فرمائے۔ ہر نبی اور رسول نے یہ سبق پھر یاد کروایا، اور یہ سبق میں جو عرض کیتا ہے پوری کائنات انسان کے واسطے اور انسان اللہ کا، اور اللہ کے واسطے جو انسان کو بنایا اس مقصد کا نام اللہ نے اپنے قرآن اندر رکھا ہے اسلام۔ نام رکھا ہے اسلام۔ اللہ اکبر۔ یہ اسلام کا 10 دن واسطے اللہ نے سارے نبی، سارے رسول دنیا اندر فرمائے۔ جدوں بھی کسی رسول نے، کسی نبی نے، کسی پیغمبر نے اللہ کا اس بھولیا سبق یاد کرانے کی کوشش کی، دوسرے لفظوں اندر دین اسلام کا سبق پڑھایا کہ وہ لوگ جڑے اسلام کے دشمن انہاں ہمیشہ اس پیغمبر اور رسول کی مخالفت سلسلہ چلتے ہیں۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تسی جانتے ہو کہ جس ویلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کلمہ حق پیش کیا ہے اسلام کا، تے پھر بادل پتہ نہیں سرکوڑ کو شب کیا اس مشن کو ناکام کیا۔ اس مشن کا نام میں پہلے بھی عرض کیا کہ اسلام، تو دوسرا یہ نام ہے مشن مصطفیٰ، کیونکہ مشن مصطفیٰ وہی ہے جڑا مشن اسلام سر توڑ کوششیں کی ہر دور اندر کی، خاص طور سے میرے دوستوں 2 حربے بادل کفتا نے، تاغوتی کفتا نے اور شیطان کی ذریت اور اولاد نے اختیار دو اختیار ایسے اختیار کیتے مسلمانوں، کیونکہ جڑا اسلام سے چلتا ہے اس کا نام مسلمان ہے، وہ نوح علیہ السلام کے دور کا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہے، جیڑا بھی اسلام کے چلتا ہے ان کا نام بھی ہے مسلمان۔ انہوں نے
بدنام کرنے واسطے دو حربے اختیار ہیں۔ انہوں میں جو پہلا حربہ بے حیائی، بے پردگی، بریانی، اور جدو یہ برائی آ جائے قوم سمجھو غرق ہو، یہ بے حیائی اور بریانی اور بے پردگی، اس عنوان سے میں پھر کبھی عرض کراں گا۔ اج میں جڑا دوسرا حربہ جڑا شیطان اور اولاد شیطان نے اور اسلام دشمن طاقتوں نے اختیار کیا وہ ہے انتشار اختلاف۔ انگریز اگر بر صغیر کے 100 سال حکومت کر کے گیا، پڑھے لکھے لوگ سمجھدار ہو، بر صغیر کے انگریز نے کتنے دیر حکومت کی ہے؟ 100 سال۔ انہیں بھی ہی کلیہ فارمولہ اختیار کیا، ڈیوائڈ اینڈ رول، انہاں لوگوں کو آپس میں لڑاؤ اور حکمرانی کرو۔ سکھاں نو ہندوؤں نے لڑایا، ہندوؤں نے مسلمانوں نے لڑایا۔ جس ویلے آپس کے اندر میرے دوست دستوں گریبان ہوئے، انگریز پورے بر صغیر کے کام ہو گیا۔ جس ویلے بر صغیر پاک و ہند آباد گورندگان بسن والے ہوش آئی، کچھ سر جوڑن لگے، پھر انہیں حربہ اختیار کیا، کیونکہ پورے بر صغیر کے اندر جتنے مذاہب جتنی قوماں آباد ہیں، ساریا قوماں نالوں بہادر تے دلیر قوم مسلمان ہیں۔ نہیں تو انہوں اپنے بزرگوں کو پوچھ لو، اج میرا خیال ہے کوئی بزرگ ایسا ہوئے گا جیڑی 80-90 سال عمر ہوئے، جڑے پاکستان بنن تو پہلے دے اپنی جوانی تو ہوش میں حالات دیکھے ہوں۔ اسی اپنے بزرگوں کو سنیا جنہوں نے اپنی زندگی اندر پاکستان بنتا دیکھا اور بر صغیر میرے دوست کے انگریز جاندیاں دیکھا ہے۔ وہ دستے ہیں کہ ایک مسلمان 10 کافراں دے اوتے پاس، ایک مسلمان 10 ہندو سکھ آ جانا تے ایک مسلمان ہی انہوں نے پجا، اتنا دلیر سی۔ انگریز بڑا مکار بڑا ہوشیار، انہیں سوچیا اے جڑی قوم ہے نا مسلمان، یہ ہور آپس اندر لڑا، کچھ میرے دوستوں زر خرید کہہ لو، کچھ میرے دوستوں سیاسی اور حکومت کے اعلیٰ کار کہہ لو، مولویوں مولویوں خرید اور انہوں نے آپس میں لڑایا، آپس میں دستوں کی ریبان کروایا اور فرقہ بندی نو ہوا دیتی۔ دو ایسے بندے بر صغیر اندر ہوئے نے جنہوں نے انگریز نے پالیا، میں نام نہیں لینا، ایک کا نام لواں کون؟ مرزا غلام احمد قادری، اور ایک ہو میں نام نہیں لینا اس واسطے کہ میں ایسی بات نہیں کرتی جہدے نال میرے دوستوں پاکستانی مسلمان آپس کے اندر دستوں گریبان، کیوں؟ ساری دعوت ملانا کٹھیا کرنا۔ تو میں عرض کی تھی انگریز نے آپس کے اندر دستوں گریبان کرایا۔ تو میرے بھائی یاد رکھو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے دوستوں پیغام، یہ لڑانا نہیں، یہ ملانا، آپس کے اندر کٹھیاں کرنا، پیار اور محبت کی فضا قائم کرنا، اور شیطان دا کام کیے آپس اندر لڑانا۔ حدیث پاک کے لفظ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماؤندے نے ساتھیو، جدو شام پہ جاتی ہے نا شام، تے شیطان اپنا تخت سمندر دی پانی کے سطح تے لگا لیتا ہے تے اپنے چیلیاں کٹھیاں کر دیتا ہے کہ کلے کلے کو پوچھ لے، آج تو میں نے اپنے
پورے دل کی کاروائی سے کوئی کہتا ہے میں فلاں بندے چوری والے پاسے لایا، کہتا کچھ نہیں کیتا۔ دوجا اٹھتا ہے کہتا میں فلاں بندے زنا کاری والے پاسے لایا، کہتا کچھ نہیں کیتا۔ اور تیسرا اٹھتا ہے کہتا میں فلاں بندے جوئے والے پاسے لایا، کہتا کچھ نہیں کیتا۔ ساریا دنیا دیا برائیاں وہ چیزیں گنا چھڑیاں، وہ کہتا تسی کچھ نہیں کیتا۔ آخر تے اٹھیا کہتا حضرت جی میں بڑا بڑا کارنامہ انجام دے کے آیا۔ کی کہتا ایک گھر میں گیا، بڑا ہی سکون، بڑا پیار، بڑا اتحاد، گھر دے جی سارے بیٹھے، میاں بیوی بھی بیٹھے، بال بچے بھی بیٹھے۔ میں عورت دے کان وچ کوئی پھونک ماری، وہ بڑے تلخی وچ آ گئی، بڑے گستاخانہ لہجے اندر اپنے خادم نال مخاطب ہوئیے تے خامد نو بھی میں چک چھڈیا، تو خامد کا ہے کوئی عورت ہو کے تیرے کے بولے؟ انہوں غصہ چڑھیا، انہیں بیوی کو پھڑ لیا تے مارنا شروع کر دیتا۔ جدو بیوی کی مار پٹائی کی خبر بیوی عورت کے ماپے تک پہنچی تے بھرا ہے، انہیں اپنے پہلوئی نو پھڑ لیا، لڑ پے ایک دوجے دے نال۔ میرے دوست اتنا لڑے کہ طلاق تک نہ پتا، ہسدا ہسدا گھر اس شیطان نے اجاڑ دیتا۔ جب انہوں نے یہ گل سنائی نا تے شیطان اٹھ کے تخت ہو تے کہنا میرے سینے نہ لگ، اصل تے کارنامہ تو جان دی۔ میری بات سمجھ لو نا، لڑانا، انتشار پھیلانا، اختلاف کرانا یہ کنہ دا کام ہے؟ شیطان دا کام ہے۔ اور پیار اور محبت کی فضا قائم کرنا کہدا کام ہے؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے دوستو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دوستو یہ سوچ پہلے ہی سوچ کے اللہ دی دتی فکر دے نال اپنے ذہن اندر سوچ رکھ دینے، اور پتہ ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام ورگا کسی دا ذہن ہو سکتا نہیں، کسی دی سوچ ہو سکتی نہیں۔ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مخاطب کر کے کہتے ہو میرے ساتھیوں یاد رکھیا جے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہا ہاں، من رآنی مسلمن، جس بندے خوش نصیب نے اسلام دی حالت اندر میرے نال ملاقات کر رہی، میرے کول بیٹھ گیا، وہ ایک گھنٹے نہیں بیٹھ گیا، ایک دن نہیں بیٹھ گیا، 15 منٹ نہیں بیٹھ گیا، انہوں کلمہ نصیب ہو گیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرنا ہاں میرا کوئی صحابی مرتد ہو سکتا نہیں، میرا کوئی صحابی دین چھڑ سکتا نہیں، میرا کوئی صحابی جیڑا ہے دین تو دور ہو سکتا نہیں، میرا صحابی جھوٹ بول سکتا نہیں، میرا صحابی غلط بیانی کر سکتا نہیں۔ پر ساتھیوں ایک گل کی میرے فکر ہے، ایک بات نہیں میرے فکر ہے، ایک بات ہے میرے ڈر ہے۔ صحابہ عرض کرنے آقا کیڑی بات ہے؟ فرمایا سترون من بعدی اختلافا کثیرا، فرمایا میرے تو بعد تہاڈے اندر بڑا اختلاف ہو جائے گا، آپس اندر تسی لڑ پاؤ گے، منتشر ہو جاؤ گے، مختلف ہو جاؤ گے۔ آقا مسلمان کے میں کٹھے ہو سکتے ہیں کہ میں پوری حفاظت دے آ سکتے ہیں کہ میں آپتیاں ایک پوریاں ختم ہو سکتی ہیں۔ فرمایا میرے ساتھیوں سن لیا جائے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے ہدایت یافتہ میرے طریقے نو اپنایا جے تے میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کے طریقے نو اپنایا۔ نال فرمایا میرے ساتھیو اللہ دے قرآن دی اس آیت نو سامنے رکھیا جے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔
دے خوف کو دل میں جگہ دیا جے تے یاد رکھا جے پھر تاری موت آئے تے دین اسلام دے اے اللہ دے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مذاق فرما دیو فرمایا میرے ساتھیوں میں اپنے گھروں نہیں کہہ رہے آسمان تو قرآن آ گیا ہے کیویں کٹھے ہو سکتے ہو کیویں اسٹیٹ پلیٹ فارم دے آ سکتے ہو کیویں ٹوٹے ٹوٹ سکتے ہو فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا اللہ دی رسی کو مضبوطی نال پکڑ لے ولا تفرقوا تفریق آبادی نہ پایا جے فرقہ بندی اندر نہ بٹ جایا جے ولا تفرقوا فرقہ بندی اندر نہ بٹ جایا جے واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم به اخوانا فرمایا اللہ دے اس انعام کو یاد کریا جے جس انعام خداوندی دی بدولت تسی ٹوٹے جڑ گئے بکھرے منتشر ہوئے اکٹھے ہو گئے فرمایا کہ تسی جہنم دے گڑے تے کنارے تے پہنچ گئے سی ایک دھکے دی ضرورت سی کہ جہنم اندر گر جانا سی پان قضا اللہ نے کہا جہنم اندر گرن تو بچا لیا بات سمجھ اندر آ گئی خلفائے راشدین کا طریقہ اور اللہ کی رسی کو مضبوطی نال پکڑنا اور میرے دوستو اللہ کی رسی دے مضبوطی نال تھامن دے نال میرے بھائی آپس اندر جدائی نہیں ہو سکتی اللہ تو میرے دوست میں عرض کر رہا سی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اختلاف ہوئے گا اختلاف کیویں مٹے گا اللہ یاد رکھا جی اختلاف ہونا کوئی غیر ممکن نہیں صحابہ وچ بھی ہویا مگر انہوں نے اپنے اختلاف کیویں میرے دوست دور کیتا فرمایا اللہ رحمان نے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ اگر کسی چیز کا تاڑا ترادہ ہو جائے یہ کی کرنا پھر فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا ہے وَرُجُوعُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ پھر اپنے جھگڑے کو اللہ کے رسول کی عدالت اندر پیش کرنا ہے پھر تاڑا جھگڑا ختم ہوئے گا یاد رکھا جی میں پہلی بات پھر دہرا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نال کوئی عقل مند کوئی اتنا زیادہ نہیں ہو سکتا یارو کبھی سوچے جب تک ماں باپ زندہ ہے والدین حیات نہیں سارے بچے ماں دے کول بیٹھ کے اج دے رواج بن گیا ڈائننگ ہال تے ڈائننگ ٹیبل دا کھانا ڈائننگ ٹیبل دے کھانے کدی ساڈا پرانا دور ہوندا سی جڑے ساڈے آن دے 60 سالاں دے 50 سالاں دے انہاں نوں پتہ ہے ماں نے چولہا جلایا ہوندا سی تے بوری بچھی ہوندی سی او ماں دے کول ہی سارے بچے بیٹھ کے کھانا تے پیار بھی بندا سی ماں باپ ہوے سر تے میرے دو تے پھر اولاد لڑدی کتے خدا نہ خاصا اگر بچے کچھ پہ نا پیو نے دھکا مارا تو بچہ چپ کر دیا بعد اب ایسا بھی ہوتا ہے بچے بیاہ گئے جوان ہو گئے کسی شہر بچے لڑتے ہیں وہ کہتا میں آ لینی وہ کہتا میں آ لینی پیو کہتا بھی گل سنو میں تو حقیقت رکھنا کہ تم سارے والد صاحب بس پھر میرا آرڈر ہے یہ ایسا ہی ہونا وہ پتر جڑا سمجھتا ہے کہ میرا حق جا رہا ہے کہ باپ نے یہ گل کہ وہ اپنا حق بھی چھڑ پتا چلیا جب سر سے کوئی بڑا ہوئے نا پھر لڑائی نہیں ہوتی
لڑائی ادو ہوتی ہے جب کوئی سر سے بڑا نہ ہوئے. اور پھر اسی طرح میرے بھائی بات کچھ نہ سنیا جے کہ کسی محلے کسی گھر کسی برادری کسی رشتے دار آپ تنازع ہو گیا نا وہ کہتے یار انج کرو کسی بزرگ سیانے کو کرتے ہیں جو فیصلہ کرتے اسی ماننا. وہ جب کوئی سیانے کو جانتے ہیں جہاں سیاح ہونا بہت سیاح وہ کہتا پہلے اتنے کاغذ سے سین کر دیں جہاں فیصلہ میں کر دے گا تمہیں مننا پے گا. جڑے ہوتے ہیں نا جھگڑالو وہ کہتے اسی کو کریے جنہوں پتہ نا کہ اسی جھوٹے ہاں وہ کہتے اسی کو کریے. جڑے ہوتے نا سچے وہ کہتے ایک چھٹ 100 بار اندر سین کرا لو اسی تہاڈا فیصلہ رد کریں گے. اسی طرح ہی پتا چلیا کہ کسی سیانے کی تلاش کرنی پی جی پہلے ہی سیاح موجود ہوئے پھر لبن کی لوڑ کیونکہ مسلمان وہ بندہ ہے جو دنیا چ پیدا ہوتا ہے یہ کن میرے دوستو دنیا کے آن تو بعد سب تو پہلے جس ذات کا تعارف کرایا جاتا ہے وہ سب تو بڑی ہے وہ کن میں کی آخیا جاتا ہے اللہ اکبر. ایمان ہے سب تو بڑا کون ہے اللہ. ساڈا بڑا کون ہے اللہ. اور یہ سب کو پڑھانے واسطے اللہ نے 1,24,000 انبیاء تے رسول بھیجے تے نبی آخر الزمان پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ کنج اذان دینے والا سکھایا تے نعرہ کیا ہے یہ صدا یہ اذان اردو تک مکمل نہیں ہونی جب تک اشہد اللہ الہ الا اللہ دینال اشہد ان محمد رسول اللہ. پتا چلیا ایک تے بڑے کون ہے اللہ. اللہ تک پہنچ نہیں سکتا اللہ نے کوئی دیکھ نہیں سکتا اللہ نے کوئی مخاطب نہیں ہو سکتا. اللہ نے پھر اپنا نائب دنیا کے سب تو بڑا بنا کے بھیجا کیوں بھیجا جناب محمد. ایک بات اور میں نقطے دی عرض کر دیا اور میرے بھائی اللہ پاک نے ہر نبی نو او دے دور اندر سب تو بڑا بنایا. ہر نبی نو او دے دور اندر سب تو بڑا بنایا. نور علیہ السلام اپنے دور اندر بڑے ابراہیم علیہ السلام اپنے دور اندر بڑے عیسیٰ علیہ السلام اپنے دور اندر بڑے. پر یاد رکھیا جے ایک لفظ ایسا ہے جیڑا اگر اللہ نے بولیا ہے تے نبی آخر الزمان پیغمبر محمد ہی بولے کیڑا والا پانا لکا ذکر اے میرے محبوب تیرا ذکر سنا بلند کرتا ہے کیویں کرنا ہے. فرمایا یاد رکھو مسلمانوں تاڑی اذان نہیں ہو سکتی جس کے اندر اللہ دے نام نبی کا نام نہ آ جائے. تاڑی نماز اس وقت تک نماز ہو سکتی نہیں جس نماز کے اندر اللہم صلی علی محمد کیا جائے. اس طرح ہی اللہ اکبر. تو میں عرض کر رہا سی ہر نبی ہر رسول اپنے دور اندر سب تو بڑا پر نبی پاک واسطے اللہ نے کیا کہ سونا اعلان کر دے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. میرے محبوب ہر نبی ہر رسول ایک بستی لے آیا ایک قوم لے آیا ایک وقت لے آیا. اے میرے پیارے محبوب جب تک کونوں مکان رہے گا اس وقت تک تیری نبوت و رسالت رہے گی. پوری دنیا میں تجھے ہادی بن کے آئے مرشد بن کے آئے بڑے بن کے آئے تڑا بڑا بن قیامت تک تمام لوگ آنے. بھائی جدو بڑا سانو مل گیا ہے تے پھر اسی منتشر نہیں. اور یاد رکھیا جی ایک اور شیطان نے سارے ذہن اندر بات بٹھائی ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے میرا مذہب صحیح ہے میرا مذہب صحیح ہے میرا مسلک صحیح ہے میری جماعت صحیح ہے. اسی طرح ہی نا اللہ نے قرآن نے ذکر کیا دنیا والوں ادا دیا گلاں نویاں نہیں پرانیاں ہی نہیں. فرمایا وقانا کے رسول
لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء وهم یتلون الکتاب۔ یہودی کہتے ہیں اسی سچے ہیں، عیسائی جھوٹے نے۔ عیسائی کہتے ہیں اسی سچے ہیں، یہودی جھوٹے نے۔ فرمایا کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم۔ تیسرا گروہ کون ہے؟ 360 بتاں نوں پوجن والا، وہ پتہ ہی کہتے ہیں اوے اسی سچے ہیں، جنت ساڈی ہے۔ یہودی کہتے ہیں ساڈی ہے، عیسائی کہتے ہیں ساڈی ہے۔ یہ دن وہ مذہب جڑے اسلام سے دور نے، ان اسلام قبول کرنے والے بھی ہر فرقے والا کہتا ہے اسی جنتیاں، اور بڑے سینہ زوری نہ کہتے نے سانو اپنے مذہب تے فخر ہے، سانو دیوبندی ہوتے فخر ہے، سانو بریلوی ہوتے فخر ہے، سانو شیعہ ہوتے فخر ہے۔ رب کعبہ دی قسم ہے، میں آج موبائل دے اندر سنیا ایک بڑا تلینا مولوی کہہ رہا ہے اور سانو فخر ہے دیوبندی ہوتے، اور کہتا سانو فخر ہے بریلوی ہوتے، اور دوجا کہتا سانو فخر ہے شیعہ ہوتے، اور دوجا فخر ہے چشتی ہوتے، سور وردی ہوتے۔ پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے، جدو تسی مر جانا ہے، قبر اندر چلے جانا ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرشتہ کی پوچھے گا ما دینکا من ربکا من نبیکا، کی کہا میرا دین کیڑا ہے؟ بریلویت، دیوبندیت، حنفیت، شافعیت، مالکیت، حنبلیت، چشتی، سوروردی، کی کہا گا میں؟ کی کہا گا میں؟ دینی الاسلام، کی کہا گا؟ دینی الاسلام۔ اگر تم یہ نہیں کہو گے فرشتہ تمہیں چھڑے گا اور پوچھے گا رب کون ہے؟ کی کہا گا میرا داتا کون ہے؟ رب دا مانا داتا، رب دا مانا غوث، غوث کون ہے؟ رب کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ۔ خبر جگاؤ کہ میرا داتا فلان، میرا غوث فلان، اسے کی کہنا گئے گا ربی اللہ، ربی اللہ۔ پوچھن گے اور تیرا امام کون ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ کی کہو گے میرے نبی، میرے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، کہنا پڑے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میرے بھائی جو سوال یہ ہونا ہے کیوں لڑ مرتے پہ ہو؟ پھر کہتے بھی جی میں دیوبندی فرقہ ہے، جی میں بریلوی فرقہ ہے، یہ میں اہل حدیث بھی ایک فرقہ ہے۔ اس ضمن اندر میں عرض کرتے ہیں جس ویلے باپ جیوندا ہے، باپ زندہ ہے، برات کٹھے نے، ان ایک وکھرا ہو گیا، وہ اپنا علیحدہ مکان لے رہے، انہیں برتاوا الگ کر رہا ہے، تین نال نے کیوں بھی اپنی ماں نہ دسیا جی لوگ وکھرا کہنوں کہن گے جہاں علیحدہ ہو گیا باپ سمجھا ہے، تو جی ماں پیو کے نال آن کوئی بھی علیحدہ نہیں ہے، بھی انہوں کا برتاوا کٹھا ہی ہے، کیوں یہ پیو دے نال وکھرا ہو گیا نا، یہ وکھرا درج کر لو۔ ہوں مینوں دسو فرقہ ہوتا ہے جہاں نبی تو ہٹ کے کسی ہور وال جائے، قرآن نو چھڈ کے کسی ہور وال جائے، حدیث نو چھڈ کے کسی ہور وال جائے۔ جیڑا میرے دوست کہتا ہے میرا اوڑھنا بچھونا قرآن ہے، میرا اوڑھنا بچھونا حدیث ہے، وہ فرقہ ہو سکتا؟ میں اپنی دعوت دے دیا، مسلک اہل حدیث کی دعوت دے دیا، اور یاد رکھا جائے مسلک اہل حدیث کوئی فرقہ نہیں، کوئی گروہ نہیں، ساڈا عقیدہ ہے کہ ساڈا دین اسلام ہے۔ کہنے والا سچ کہہ گیا ہے، اور ڈرنا ہے تو ایک اللہ سے ڈر، ڈرنا ہے تو ایک اللہ سے ڈر، مرنا ہے تو اسی کی راہ میں مر۔ اس نقطۂ نظر کو، اس نقطہ کو رکھ لے پیش نظر، پھر ساری دنیا تیری ہے مرکز سے نہ ہٹ۔ ساڈا مرکز کیڑا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ ساڈا مرکز کیڑا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ مرکز سے نہ ہٹ، فرقوں میں نہ بٹ، ان کو نہ بڑھا اور آپ نہ کٹ، اوروں میں نہ مل اپنوں سے نہ کٹ، پھر ساری دنیا تیری ہے۔ مرکز کی یہ قرآن اور حدیث اگر ان کٹھے ہو کے پڑھ لو گے خدا دی قسم ہے کبھی بھی تسی رسوا نہیں ہو، ذلیل نہیں ہو گے۔ اور میں ایک مثال دے کے بات کروں گا۔
اختلاف ہوتا ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 35 سال 35 سال اللہ کا بیت اللہ یہ بنیاداں میرے دوست کمزور ہو گیا. سوچا کہ یہ تعمیر دوبارہ سارے مکے والے نے فنڈ اکٹھا کیتا بیت اللہ کو گراندے نے گرتا ہے پتھر لاؤندے نے پھلاؤندے نے وہ اٹھ کے پھر اپنی جگہ پہ آ جاتے ہیں. لوگ بڑے پریشان یا عجیب کام ہوتے ہیں. یہ سچی بات ہے میں غلط بیانی نہیں کر رہا. سیرت ابن ہشام اٹھا کے دیکھ لو اور البدایہ والنہایہ اٹھا کے دیکھ لو روایت صحیح ہے. بیت اللہ کو گراؤندے نے تے گردا نہیں. کہنے لگے کی معاملہ بن گیا. سوچن لگ گئے کہنے لگے ساری اس کمائی میں جوئے دے پیسے بھی شراب بیچن دے پیسے بھی لٹن دے پیسے بھی چوری دے پیسے بھی یہ بھی اللہ کا کام. ان اللہ طیب یحب الطیبات. اللہ پاک پاک تے پاکی نو پسند کردا ہے. خالص حلال کمائی دے پیسے اکٹھے کیتے جان. او فنڈ اکٹھا کر لیا حرام دی کمائی باہر کر دی پھر گرانا دے گر گیا اللہ کا. تعمیر شروع ہو گئی ہے. پیارے نبی بھی پتھر اٹھا کے لے آ رہے ہیں اور بھی اٹھا کے لے آ رہے ہیں. تعمیر کردے بعد اتنے پہنچی اللہ کا وہ جنت چکان والا پتھر جہدا نام ہے حجر اسود. آقا علیہ السلام فرماؤں نے جنت جو آیا بچنا زیادہ سفید لوگوں کے گناہ چوٹ کے سیاہ ہو گیا ہے. اللہ پیارے نبی فرماؤں نے قیامت کا دن ہوئے گا اللہ حجر اسود اکھاں بھی دے دیں گے اس حجر اسود زبان بھی دے دیں گے پہچان پہچان کے کہے گا اے میرے اللہ اے فلان ابن فلان اے فلانا تا بنت فلان فلاں آدمی نے فلاں عورت نے اے اللہ میں نے بوسا دیتا ہے اللہ جی تو میں اپنی جنت کا پتھر کہنا دے نہ بوسا دین والن جنت کا وارث بنا دے. اس پتھر جو رکھنے والی آئی نا سارے قبیلے اکٹھے ہو گئے. ہاشمی قریشی دوسرے بھی سارے مخزومی بھی قبیلے اکٹھے ہو گئے. کی کہتے رہے کہتے بھی اس پتھر نو دی جگہ تے رکھنا رہتے سی. ندیاں خون دیاں بہ جان گیاں قتل و غارت ہو جائے گی ساڈے کے علاوہ ایک جگہ تے رکھ سکتا. ہر گروہ کہتا ہے میرا حق ہے. وہ کہتا ہے میرا حق ہے. وہ کہتا ہے میرا حق. کچھ بزرگ کہنے لگے او نوجوانوں ہوش جاؤ یہ چکنا فیصلہ جا کل تو چھوڑ یہ بابا جی کل کون فیصلہ کرے گا. سوچا جی ذرا اللہ جو حق کو ہوتا ہے انہوں کو بھی کھوا لینا جی حق مان لے. بڑا بے نیاز کہنے لگے جی کرو کل وہ فیصلہ کرے جہاں سب تو پہلے اللہ دے گھر بیٹھ پتہ چلیا جہاں آدمی مسجد نہ پیار کرتا ہے مسجد آتا ہے آباد کرتا ہے حق گل کوئی کر سکتا ہے. جہاں بڑے ہی کدی نہ جڑا وڑے نہ سیکھے ان کی پتہ حق کیوں ہے. اللہ اکبر. کہنے لگا ٹھیک ہے. سویر ہوئی کی ہویا سب تو پہلے آئے کون آئے نامی اسم گرامی محمد. لیکن آئے نہیں رب لے آئے آئے نہیں رب لے آئے. میرے تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب تو پہلے آئے نے. بعد میں ابو جہل بھی آ گیا عتبہ بھی آ گیا شیبہ بھی آ گیا ولید بھی آ گیا سارے آ گئے. ہر ایک زبان نے کیے رضینا رضینا اسی سارے راضی محمد المنصف خدا نے بنایا. رضینا رضینا اسی سارے راضی محمد المنصف خدا نے بنایا. سارا مکہ خوش ہویا صادق امید تے جھگڑا بھی سارا انہوں کہہ سنایا. سارے راضی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیو ذرا دوستو تسی میرے تسی جج مانتے کہ نہیں میرے منصف مانتے کہ نہیں. سارے کہتے کہ اسی ساڈے اس جج بنن تے سارے ہی راضی ہاں. آقا علیہ السلام نے اپنی کمبلی مبارک کنگیاں تو اتاری ہے زمین تے بچھا دیتی ہے اپنے مبارک ہتھاں دے نال حجر اسود کو اٹھایا ہے چادی دے چادر کے درمیان رکھیا ہے. فرمایا سنیا میرے ساتھیو میرے وطن دے رہن والےو مکے دے واسیو
ہر قبیلہ ایک ایک نوجوان دے دے تے سارے مل کے میری چادر پھڑ لو۔ اللہ نے قرآن پاک میں جنہاں نازل کیتا ہے عمل پہلے کروایا ہے، کیوں؟ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا پیغمبر اپنی مرضی برتدا ہی نہیں، جو تو گل کرتا ہے آسمان تو حکم ہو کرتے کرتا ہے۔ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے مل کے میری چادر پھڑ لو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ہم میرے پیچھے پیچھے آئی جاؤ۔ کہنے والا کی کہتا ہے ہاتھ نبی دے پھڑائی جس نے، ہاتھ نبی نے پھڑائی جس نے، اور نکل اپنی چھٹی کال کاتے اب چھٹی کال اپنی تے کاتے اپنی، اور بس پیچھے پیچھے چلنا ہوئے ہار ہو گیا، میرے نبی دے سنگ جیلا پیار ہو گیا، ہوئے ادا دوزخ بھی یارو گلزار ہو گیا، سونے نبی سنگ جیلا پیار ہو گیا۔ میرے تو سارے جائی جا رہے ہیں، اگے اگے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیچھے پیچھے سارے مکے دے جڑے پاسی نے آ رہے ہیں۔ اس میرے جگہ آ گئی ہے حجر اسود رکھن دی، پھر فرمایا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، پھر جھگڑے کا خطرہ ہے، سارے مل کے دسو تسی میری نمائندگی دے کچھ ہے کہ نہیں؟ سارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری نمائندگی نو من لیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے مبارک ہتھاں دے نال حجر اسود نو چکیا ہے تے ایدی جگہ تے نصب کر دیتا، سارے خوش ہو کے چلے گئے۔ کہن تے مجھے پورے میرے تو کی کہنے والا کہتا ہے وہ جو نکتا فلسفیوں سے حل نہ ہوا، منطقیوں سے کھل نہ سکا، وہ ایک راز کملی والے نے سمجھا دیا چند اشاروں میں۔ پتہ چلیا اور بھائی نجات کے لیے کونی ہے جڑے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھی من لیا، امام من لیا۔ خدا دی قسم ہے جے اسی ایک ہونا چاہتے ہیں نا تے پیارے نبی علیہ السلام نو اپنا ہاتھی من لیے، مرشد من لیے، امام من لیے۔ کوئی دنیا کی مسئلہ ایسا نہیں ہے جیدہ حد اللہ نے قرآن نہ دسیا ہوئے کہ حدیث نہ دسیا ہوئے۔ باقی باتاں اس عنوان دیاں انشاءاللہ کریں گے۔ اللہ نے حضور دعائے اللہ جو سنیا سنایا قبول و منظور فرما، اے اللہ سارے واسطے ذریعہ نجات بنا، خدا وانا الحمدللہ۔